بالکل غور سے دماغ دل حاضر رکھ کر کے کیا بات ہو رہی تھی؟ فرشتوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے، فرشتوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے. کہاں ٹکی ہوئی ہے؟ بندہ مومن کے لب کی طرف. کیا ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے غلام کا لب ہلے اور ہمیں پیارے حبیب کا دیدار ہو جاوے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، فرشتے مقرر ہو رہے ہیں. جب بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے عقیدت اور محبت کی تھالی میں سجا کر کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا کالنی کی سرزمین پہ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور شادی کے مقدس موقع پر آقا آپ کا، آپ کے رب کا، تمام جہانوں کے پالنے والے رب قدیر کا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہو رہا تھا. محفل سجی تھی، بہت سارے لوگ گرم گرم بستروں میں اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، مگر چند عاشقان مصطفیٰ اس ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر آقا آپ کے اوپر صلاۃ و سلام کے تحفے پہ. مگر بندوں کے اندر اتنا دم نہیں، بندوں کے اندر تو اتنا دم ہی نہیں. چاہے امام صاحب کہے، چاہے خطیب صاحب کہے، چاہے ناظم صاحب کہے، چاہے کوئی کہے درود پڑھو، تھوڑی دیر اس کو یاد رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر یاد رکھتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے، پھر سستی آ جاتی ہے. ان ساری سستیوں کو ختم کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا بلند سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے ان کو کسی کو جاکٹ پہن رکھا ہے، کسی نے کیا پہن رکھا ہے، کسی نے کیا، کوئی رضائی کے نیچے ہے، کوئی شال کے نیچے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ٹھنڈ آپ کو بھی لگ رہی ہے، ٹھنڈ ہمیں بھی لگ رہی ہے، مگر اس ٹھنڈ کو عشق مصطفیٰ کی گرماہٹ سے ٹھنڈ کو دور کر کے اپنے سینوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے دلوں میں پیارے حبیب کے عشق کی وہ گرماہٹ اور حرارت پیدا کرنی ہے. اگر وہ حرارت پیدا ہو جائے تو یہ ساری ٹھنڈی ختم ہو جائے. کون سی حرارت؟ عشق مصطفیٰ والی حرارت. کون سی حرارت؟ منع کرنی. اگر پھر میں نے کہا نہیں اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے کوٹا سے. کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ کوٹا سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. تو یہ سارا پنڈال، یہ شامیانہ روشن ہے، ہم ایک دوسرے کو آرام سے دیکھ رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں. تو جب یہ کنیکشن اتنا کام کر سکتا ہے تو کیا اجمیر سے کنیکشن جڑ جائے تو خدا کی قسم وہ انسان بڑا کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے بستی کے اندر، آپ کے اڑوس پڑوس میں کئی ہزاروں انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں گے، مگر قربان جائیں کاشف صاحب ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان پر. کون سا کمال ہے، کون سا کرشمہ ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ کئی زمانے گزر جاتے ہیں، کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، مگر جس وقت جاؤ، جس ٹائم میں جاؤ، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برسات ہو، عاشقان مصطفیٰ کی قطار لگی ہوئی ہے، روتے ہوئے جاتے ہیں اور ہنستے ہوئے واپس آ رہے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہو جاتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا میرے یارو وفادارو، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو یا کچھ بولو. یہ تو بولتے ہی ہیں، ان کا کام یہی ہے. آج تمہیں بولنا ہے. کس کو بولنا ہے بھائی؟ آپ نے بلایا ہے تو آپ کو ہی بولنا پڑے گا بھائی. جو جس کو مہمان ہم بلاتے ہیں تو اس مہمان کی خاطرداری کرنا، اس کو پانی پلانا، چائے پلانا، کھانا کھلانا، بستر وغیرہ دینا کون ہم دیں گے یا کوئی دوسرا آنے والا دے گا؟ بھائی دنیا کا کیا کھائے گا؟ بھائی کسی کو ہم نے مہمان بلایا ہے تو اس کا سارا انتظام کون کرے گا؟ ہم ہی تو کریں گے نا. تو آپ نے بلایا ہے تو آج بولنا بھی آپ کو ہی
لیے آپ نے بلایا ہے تو آج بولنا بھی آپ کو ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے یارو وفادارو کچھ چن لیا کرو یا چل لیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم خاکی اور نوری گھر، جنت کیا ہے؟ نوری ہے۔ جنت کیا ہے؟ نوری ہے۔ جنت نور ہے، کیا ہے؟ کس سے بنی ہے؟ نور سے، تو وہ نوری گھر، اور ہم مٹی سے، ہم اور آپ کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مٹی سے پیدا کیا، اور جنت فرشتے یہ سارے نوری ہیں۔ تو انہوں نے کہا آقا معاملہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا سمجھ میں؟ کہا ہم خاکی اور یہ نوری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو ایسی محفلیں جہاں پر خدا اور خدا کے نیک بندوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، یہاں درود پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، تو وہ جگہ نہیں رہتی ہے بلکہ وہ جنت کی قیاری بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی میرے حساب سے کوئی رسالت علماء اہل سنت، میرے حساب سے تو بھائی اس سے بڑے اچھے سودے کوئی اور تو نہیں ہو سکتے، اس سے اچھا کوئی اور سودا۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈ میں بیٹھو اور بیٹھے تو یہاں ہو، مگر جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں تم یہاں نہیں ہو بلکہ جنت میں۔ کہاں ہو؟ جنت۔ تو اب تم یہ تصور کر لو کہ تم کالنی میں نہیں ہو، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی بھائی جنت کی کیاری، یعنی اس کو یوں تھوڑا سرل حساب سے سمجھایا جائے، کسی انسان کو وہ کھانے کا بڑا شوقین، کھانے کا کیا ہے؟ بڑا شوقین، تو طرح طرح کے جہاں کھانے بنے ہوئے ہو، طرح طرح کے جہاں کھانے بنے ہوئے ہو، یعنی پلاؤ ہے، بریانی ہے، زردہ ہے، حلوہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے اندر بیٹھا ہوا انسان ہے، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ان کے اندر بیٹھ کر کے وہ کھانے کا تو شوقین ہے مگر وہ کھا نہ پائے تو کہیں گے بھئی اس سے بڑا تو کم وقت کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا سسٹم ہم نے اس کو سپرد کر دیا مگر پھر بھی یہ کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کو اور یوں کہہ دوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس زندگی کے اندر آئے ہیں، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے خدا کی قسم یہ لمحہ ہمارا بڑا قیمتی لمحہ ہے، اور قیمتی لمحہ جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ انمول زندگی ہے۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ ایک طرف رکھ دو اور زندگی کا ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی آپ اس کی قیمت میں خریدنا چاہو تو آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ آپ کو مل نہیں سکتا۔ ملے گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ اور بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، یہ ملا وہ ملا، یہ سب مل جاتا ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے باپ کی جگہ ہوں، کسی کا بھائی نہیں ہوتا ہے تو اس کو منہ بولا بھائی بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ باپ یعنی اس کا چچا ہوگا تو چچا کو باپ کے مرتبے میں ہی رکھا گیا ہے کہ وہ بھی باپ کی جگہ ہے۔ اگر چاچا نہیں اس کا ماموں ہے تو شریعت مصطفیٰ نے اس ماموں کو اس کے باپ کی جگہ میں رکھا ہے کہ جو باپ کا حق ہے، اگر تیرا باپ دنیا چھوڑ کر کے چل بسا ہے تو تیرا ماموں تیرے باپ کی جگہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تو البتہ ان کا بدل مل سکتا ہے مگر وقت کا کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزوں کا بدل مل سکتا ہے مگر یہ جو ہماری آج کی رات کے جو لمحات گزر رہے ہیں اب پھر اس
زندگی کے لمحات کو ہم واپس حاصل نہیں کر سکتے، یہ لمحات ہمیں نہیں مل سکتے۔ تو زندگی ہماری بہت بڑی قیمتی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، تو ہمارا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس زندگی میں ہم کچھ ایسے کام کر جائیں، ایسا کچھ کر کے گزر جائیں۔ پہلے امام صاحب نے، پھر ہمارے شعراء نے، انہوں نے سب نے کہا کہ بھئی یہ نصیب کی بات، یہ مقدر کی بات ہے۔ میں ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا، نہیں آیا تو اپنے بات کو کیا لیا، گھاٹا اس نے اپنا کیا، اپنا کوئی گھاٹا نہیں۔ بھائی کوئی نہیں آیا ہے تو اپنا گھاٹا ہوا، بولو اپنا تو کوئی گھاٹا ہے، گھاٹا ہوگا تو اس کا ہوگا۔ ہم تو آج نفع میں، دنیا میں کوئی تجارت کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، وپار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، مگر ان کی زندگی میں یہ جو دنیاوی تجارت ہے، یہ سودے ہیں، ان میں گھاٹے کا پہلو ہے، مگر یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں محفل، یہ ایک ایسا سودا ہے، اس میں گھاٹے کا کوئی پہلو نہیں، اس میں نفع ہی نفع رب نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے، نفع نہیں ہے بھائی۔ سبحان اللہ، گھڑی میں دیکھو ٹائم کتنا سیکنڈ لگتے ہیں، سیکنڈ چل رہے ہوں گے، آپ دیکھیے سبحان اللہ بولنے میں کتنے سیکنڈ لگیں گے بھائی؟ 5 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ مان لو کتنے سیکنڈ؟ 5 سیکنڈ۔ کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں؟ 5۔ مگر پیارے حبیب فرماتے ہیں بندہ جب سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو رب تبارک و تعالی 5 سیکنڈ کے اندر اس کے نامہ اعمال کے اندر 90 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں، کم ہے کیا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، اور اگر 10 مرتبہ کیا تو 90 کو 10 میں گنا دے گا تو 900 کتنی ہو جائے گی؟ ایک منٹ میں 900 نیکی کم ہے کیا؟ کم نہیں ہے نا، مگر ہمیں چاہیے، ہم تو دنیا میں اتنے مست اور مگن ہو چکے ہیں، ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ یہ زندگی ہے، بس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں باتوں میں، سمجھتے ہیں کہ بھئی، اور نفس نے ہمارے اوپر اتنا کنٹرول کر رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مرا ہے، تو تھوڑی مرے گا، تجھے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ ارے خدا کی قسم، ہم اور آپ آئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے، مگر ہماری زندگی میں ہمیں ایسے کام کر کے جانا ہے، یہاں رہیں تو بھی کامیاب، اور دنیا کو چھوڑ کر کے چل بسیں تو بھی ہم کیا ہوں؟ کامیاب اور کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے کو ٹھوک کر کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ، 11ویں والے کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ، اجمیر کے شہنشاہ کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم اللہ والوں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور انہی کے نام پر ہم سبحان اللہ کی صدائیں، تقریریں، بیان، یہ سب ہوتے رہتے ہیں، ہمیں یہ صدائیں بلند کرنی ہیں۔ اور آج کی یہ مختصر جو محفل، چاہے گھنٹے 2 گھنٹے 3 ساڑھے 3 کی جو محفل ہوگی، اس میں ایک رجسٹر نہیں بلکہ پورا کا پورا دفتر ہمیں اور آپ کو نیکیوں سے بھرنا ہے۔ آپ نے بابا سے درود کی فضیلت سنی، کس کی فضیلت سنی؟ درود کی فضیلت سنی کہ نہیں سنی؟ میدان محشر میں سمجھو قیامت میں حساب اور کتاب ہوگا، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوزخیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ ایک بندہ جس کو یہ کہا جائے گا کہ بھی اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ، وہ بیاس اور حسرت کے ساتھ میں یوں مڑ مڑ کر کے دیکھتا ہوگا، یوں مڑ مڑ کر کے دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ ہائے کوئی آج دنیا میں کوئی عزیز آ جاتا ہے، کوئی قریب آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، کوئی بھائی آتا ہے، تو کوئی چچا آ جاتا ہے، مدد کے لیے سب آ جاتے ہیں، مگر وہ دن ایک ایسا ہوگا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا اور بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور ہوگی اور بیٹی ماں سے دور ہوگی۔ وہ ہولناک دن ہوگا، لوگ حضرت آدم کے پاس میں جائیں گے کہ بابا آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آج ہم پریشان حال ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ حضرت آدم کی زبان پر ہوگا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کے دن تم کسی دوسرے کے پاس میں جاؤ، میرے پاس میں نہیں۔ آپ ابراہیم کے پاس میں جائیے، آپ حضرت موسیٰ کلیم
آپ روح اللہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ روح اللہ ہیں۔ آج آپ ہماری مدد کر دیجئے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے سنو سنو میدان محشر میں اور کوئی نہیں ہے، ایک ذات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، جس کو دنیا میں لوگ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے تھے، وہی امت کی کشتی کے خبرہار ہیں، ان کے پاس میں جائیے، ان کے پاس میں جائیے، آقا کے پاس میں جائیں گے۔ کیا کریں گے لوگ؟ آقا کے پاس میں جائیں گے، یعنی آقا کے علاوہ چاہے انبیاء کرام چاہے اولیاء کرام، یہ سارے کے سارے پہلے آقا کے پاس میں، اور پھر آقا جس چیز کو دیں گے کہ کالنی والوں کی شفاعت غریب نواز کریں گے، علی آباس والوں کی شفاعت قاسم شاہ ولی کریں گے، ان کو سپرد کر دیا جائے گا، آقا ان کو تقسیم کر دیں گے، یہ شفاعت تقسیم ہو جائے گی، پھر شفاعت ہوگی۔ مگر سب سے پہلے کس کے پاس میں جائیں گے؟ آقا کے پاس میں۔ وہ حسرت اور بیاض یہ دیکھتا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ ہے کوئی آج کے دن مجھے چھڑانے والا۔ تو حضرت آدم بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آقا قریب رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے آقا آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آپ کے امتی کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں رک جاؤ، کہو سبحان اللہ، تھوڑا مچل کے کہو سبحان اللہ، تھوڑا دم لگا کر کے کہو سبحان اللہ، گنبد خضرا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گا، اے فرشتوں رکو رکو، فرشتے کہیں گے اے محمد ہمیں خدا کا حکم ہے۔ آقا فرمائیں گے رکو فرشتے، فرشتے کیا کریں گے؟ ہمیں خدا کا حکم ہے۔ آقا اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، مولا تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے کہ اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں راضی بھی نہیں ہوا اور میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ رب فرمائے گا، اے فرشتے رکو، میرے محمد جو کہہ رہے ہیں۔ آقا فرمائیں گے کیا ہوا؟ تو کہا آقا اس بندے کے گناہ زیادہ ہو گئے، اس بندے کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اور نیکیاں کم ہیں، اس کے پاس میں نیکیاں کم ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آقا فرمائیں گے اس کو واپس لے چلو، واپس لایا جائے گا اور پھر حکم ہوگا کہ اس کی نیکیوں کو دوبارہ واپس تولا جائے، ان کی نیکیوں کو کیا کیا جائے؟ واپس تولا جائے۔ جب واپس تولا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کے اندر ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اور ترازو میں آپ اس کو رکھ دیں گے۔ جیسے ہی اس ٹکڑے کو ترازو میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر وہ بندہ کہے گا، اے میری مدد کرنے والے تم کون ہو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جس کے اوپر تو نے دنیا میں درود اور سلام پڑھا تھا، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میں نے رکھا ہے اسی میں تیرا وہ درود ہے جو رات کی تنہائی کے اندر تو نے مجھ کے اوپر پڑھا تھا۔ تو جب یہ درود یہاں بھی کام آ رہا ہے اور میدان محشر میں بھی یہی درود ہمیں کیا کرے گا؟ کام دے گا۔ آج کل بہت سارے لوگ، بہت سارے مولانا، یعنی جس کو یوں کہتے ہیں سادھو کی کھال میں شیطان نظر آتا ہے، سادھو کی کھال میں شیطان، جبہ کبا داڑھی امامہ صافہ سب کچھ پہن رکھا ہے، مگر پھر بھی اگر بریلی کا نام آ جاوے تو مرچی لال والی لگ جاتی ہے، اور اجمیر کا نام آ جاوے تو اس کی نالی بڑھ جاتی ہے۔ وہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں الگ ہیں، مگر عاشق مصطفیٰ کی نماز، یہ چیزیں میں تو بھائی بتانی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بیماری بڑھ رہی ہے۔
یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی ہے. کبھی ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, ہم بھی نمازیں پڑھے ہیں. ارے نماز وہ نماز ہے جو عشق مصطفیٰ میں پڑھی جائے, محبت مصطفیٰ میں پڑھی جائے, وہی نماز قابل قبول ہے. جو نماز عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں نہ پڑھی جائے وہ نماز مردود ہے. وہ نماز کیا ہے؟ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. سمجھ رہے ہو کچھ؟ سمجھو تو بولتے رہنا. جب تک آپ کا موڈ کہے کہ صاحب ہمیں سننا ہے تب سبحان اللہ کہہ رہنا, اور جب چپ ہو جاؤ گے تو میرے کو سمجھ میں آ جائے گا صاحب اب ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے, ان کے پھیپھڑوں تک پہنچ گئی ہے. جیکٹ کو, شال کو وغیرہ کو, کپڑے کو, انر کو, بنیان کو, سب کو پار کر کے ان کے پھیپھڑوں تک ٹھنڈ پہنچ چکی ہے. اگر سبحان اللہ کی صدا بلند نہیں ہوگی تو یہ سمجھ میں آئے گا نا بھائی. اور اگر آپ کو سننا ہے, سمجھنا ہے تو آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہنا. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھا درود آپ نے پڑھا اور مچل کے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و منجانا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی. رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یعنی جو رب کی نعمت آپ کو ملے تو اس نعمت کے اوپر آپ خوب خوشی کرو, خوب چرچا کرو اس نعمت کا. تو یہ زندگی ہماری, یہ ہماری حیات, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ سانس کی یہ جو لڑی ہے, سانس کی ڈور ہے, یہ چل رہی ہے, انسان زندہ, انسان جب یہ سانس رک جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. ہماری زندگی میں جو لمحات گزر رہے ہیں, اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہماری یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, مگر رب کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, 1 2 3 4 گنتی لگانا چاہو تو یہ تیری 60 سال 100 سال 200 سال کی زندگی ختم ہو سکتی ہے, مگر میرے رب کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو ان میں سے یہ شادی بھی اللہ کی نعمت. شادی بھی کیا ہے؟ جیسے پانی ہے نا, جب برسات حساب سے ہو تو اللہ کی نعمت, اور برسات حساب سے زیادہ یعنی کیپیسٹی جس کو بولتے ہیں. بھئی 1000 لیٹر کی پانی کی ٹنکی ہے تو اس میں 1000 لیٹر ہی پانی آئے گا, اس سے زیادہ پانی نہیں آ سکتا. یعنی ہمیں ضرورت تو ہے کہ 1000 2000 50,000 لیٹر پانی, اور خدا کی طرف سے برس جاوے 1,00,000 لیٹر پانی, تو پھر یہ رحمت زحمت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. تو شادی کے حساب سے ہے تو وہ شادی آبادی ہے, اور نہیں تو پھر وہ شادی بربادی ہو جاتی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, علماء فرماتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو غور سے سنیں, سماعت کریں, اور میری ملت کے نوجوان, معاشرے کے, سماج کے, وہ بھی اس چیز کو, وہ بیچاری اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, اپنے سہیلیوں کو چھوڑ کر کے ایک اجنبی انسان کے پیچھے. ایسا ہی ہے نا بھائی, یا ہم کوئی پہلے سے ملے ہوئے اجنبی یعنی جس کو ہم پہچانتے نہیں, انجانا آدمی یوں تو ہم جانا ہی تو صاحب کہیں کا کٹا رہی ہے گھوڑی ہے من تھائی کن بھائی کیت ہو بھائی من کوئی ٹھاک ہو کیت ہو
अपने को कोई पता नहीं कहाँ का है रिश्ता। और एक बात और बताता चलो, आज जो ये रिश्ते हो रहे हैं, और रिश्ते माँ बाप, अजीज करीब, आपके चचा, आपके रिश्तेदार अगर आपका रिश्ता कर रहे हैं, वो रिश्ता देर तक चलने वाला है। और तू अपनी पसंद से अगर करना चाहता है तो वो 4 दिन के बाद में खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वजह है क्योंकि इस चीज को वो गौर फिक्र करके सोच समझ करके फिर करते हैं। और ये सारी बर्बादियां, इसकी वजह क्या, हमारे उलमाए हक्का फरमाते हैं कि ये मगरबी तहजीब की देन है। ये किसकी देन है? मगरबी तहजीब, यानी ये जो कल्चर, मगरबी तहजीब यानी ये यूरोपी कल्चर जिसको कहा जाता है, ये हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारा पीना, यानी हमारा लिबास का ना हो कैसा होना चाहिए, हम ये सारे पहन के बैठे हैं, ये लिबास हमारा नहीं, ये लिबास हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। हमने उस लिबास को, हमारा लिबास तो था क्या हम शलवार पहने, अगर शलवार नहीं तो पाजामा पहने, अगर पाजामा नहीं पहन रहे हैं तो धोती का इस्तेमाल करें।